اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد الگ چیز ہیں اور حقوق العباد یہ الگ چیز ہیں۔ دیکھیں، چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، یہ دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی حق ہے۔ اگر ہم اپنے والدین یا عزیز اقارب یا دوست رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مان کر کرنا چاہیے۔ تو اب آج آپ حضرات کے سامنے جو نیک اولاد پر جو والدین کا حق ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیں، اگر کسی اولاد نے اپنی ماں باپ کی فرمان برداری کی تو تب بھی ان کا حق ہے کہ ساری زندگی ان کو یاد رکھے۔ اور دو کام تو ایسے ہیں کہ آدمی ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لیے ان کی زندگی میں ہی شروع کر سکتا ہے۔ جی، ایک وہ کام کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ 21 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر، یہ جو قل هو اللہ کی صورت ہیں ان کو پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرنے کا معمول بنا لیا جائے، چاہے والدین زندہ ہو یا وفات پا چکے ہو، اس لیے کہ ایصال ثواب زندہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے جیسے مردہ کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک ہدیہ ہے، اور ہدیہ دے کے چاہے زندہ، جیسے ہم زندہ کو دے سکتے ہیں ایسے ہی ہم مردے کو بھی ہدیہ دے سکتے ہیں۔ ایسے ہدیے میں مردہ اور زندہ دونوں برابر ہیں۔ اگر وفات پا چکے ہوں تو پھر تو معمول ہونا چاہیے کہ 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر یوں کہہ دیا کریں کہ یا اللہ، یا میرے اللہ، اس کا جو ثواب ہے میرے والدین کی روح کو پہنچا دیجئے۔ اور اگر والدین زندہ ہو تو ان کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ الفاظ کہیں کہ یہ اللہ، یا اللہ، میرے والدین کو اس کا ایصال ثواب پہنچا دیجئے۔ دیکھیں، والدین زندہ ہو یا وفات پا چکے ہو تب بھی ان کے لیے جو ایصال ثواب ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص کا ثواب کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 4 مرتبہ قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے والدین کو پہنچائے گا تو والدین کی خدمت میں ان کا ثواب پہنچے گا۔ والدین کے لیے دوسرا کام یہ ہے، والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، یا میرے مولا، میرے ماں باپ پر رحم فرما، ان دونوں پر اس طرح رحم فرما اور اس طرح شفقت فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا تھا۔ یہ دعا جو اوپر گزری ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں یہ فضیلت آئی ہے کہ جو شخص ان الفاظ کے ساتھ اپنے مرحوم مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اپنے والدین کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کی قبر میں پہاڑوں کے برابر ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہم سب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنے کا معمول یہ اللہ ہم سب کی ذمہ داری بنا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو ان باتوں پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔